السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ آج پھر ایک بار بات کریں گے سپریم کورٹ کی سماعت کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج دوپہر 12 بجے جو ہے سماعت ہوگی۔ سماعت تقریباً 4 گھنٹے جاری رہی۔ آج حکومتی ٹیم کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور اس سماعت کے دوران میں ظاہر ہے کہ مختلف نکات اٹھائے جاتے رہے، مختلف سوالات ججز کی جانب سے پوچھے جاتے رہے، بہت سارے کمنٹس، بہت سارے ریمارکس پاس کیے گئے، لیکن فائنلی یہ ہوا کہ یہ سماعت کل صبح 9:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ کل سپریم کورٹ اس پر اپنا تاریخی فیصلہ جو بھی ہوگا کل اپنا تاریخی فیصلہ دے گی۔ علی ظفر صاحب نے بہت سارے دلائل دیے، اس میں ایک خاص دلیل انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک دیوار ہے، اور یہ دیوار آگ کی دیوار ہے، اس کو کسی کو بھی پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک دفعہ پارلیمنٹ کے اختیار کو سپریم کورٹ نے مداخلت کر دی اس کے اختیار میں، تو پھر گویا سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے گا اور پارلیمنٹ کی جو ساورنٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ گورن کرتی ہے پارلیمنٹری پروسیجر سے، اور اس کا جو کسٹوڈین ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے۔ اسپیکر کی رولنگ کو دنیا بھر میں چیلنج کرنے کی روایت نہیں ہے، لیکن بہرطور آج ہمارے یہاں یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک طرف تو یہ سماعت جاری تھی، دوسری طرف مسلسل دوسرا دن ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن کے مختلف رہنما جو ہیں وہ مختلف قسم کے بیانات جاری کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا حامی میڈیا جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ بڑی کھل کے تنقید کر رہا ہے، اور خاص طور سے جو سیاسی رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب تو بطور خاص وہ تو اب فوج کو کھلے عام دعوت دینے لگے ہیں کہ فوج اس سارے معاملے میں جو ہے مداخلت کرے۔ کل انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ DGISI کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ میں آئیں اور ان کیمرہ بریفنگ دیں اور بتائیں کہ اس خط کے بارے میں کہ یہ خط اصلی ہے یا جعلی ہے، جو بھی ہے۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اب معاملے کو جو ہے وہ سڑکوں پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ نہ دے، جبکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہی دن ان کے حق میں فیصلہ آ جائے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان کو سبوتاژ کیا گیا، آئین کی توقیر نہیں رہتی تو پاکستان کے وجود پر سوالیہ نشان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی وحدت، پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت پاکستان کی نظریاتی بنیادیں ہیں۔ پاکستانی نظریاتی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قوم بیدار ہو، اور انہوں نے جمعے کو احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہ پورے پاکستان میں جمعے کو جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا حکومت کے ان غیر آئینی اقدامات کے خلاف۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ریلیاں نکالیں، احتجاج کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے تحفظ کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ گویا نہ صرف ہے کہ وہ عوام کو اب سڑکوں پہ بھی لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وزیراعظم عمران خان نے، کیئر ٹیکر وزیراعظم عمران خان نے بھی لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کی غیر ملکی سازش میں ملوث ہونے کی بنا پہ ان کے خلاف مظاہرے کرے، لیکن اب اپوزیشن نے بھی سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیے صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دوسری طرف صدر مملکت عارف علویہ صاحب نے انٹرم گورنمنٹ کے لیے جو ہے ایک خط لکھا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ عبوری وزیر اعظم کے لیے کوئی نام تجویز کرے اور مشاورت کا حصہ بنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک آئین کی ضرورت ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے اور ایک انٹرم گورنمنٹ بننے کا وقت آئے تو اسمبلی تحلیل ہونے کے 3 دن کے اندر جو ہے وہ عبوری وزیر اعظم پر جو ہے مشاورت ہو جانی چاہیے اور وزیر اعظم کے نام کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک خط کے ذریعے عارف علوی صاحب کو یہ جواب دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ ان اقدامات کرنے کے اتھارٹی اب نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے اس مشاورت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کے خیال میں جو ہے وہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا
کہ 30 سیکنڈ میں بغاوت کی گئی ہے. انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کو آئین سے بغاوت سے تعبیر کیا ہے. ان کے خیال میں یہ آئین سے بغاوت ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں کی گئی بغاوت کو 30 سیکنڈ میں ہی دور کیا جانا چاہیے تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ بھی سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ 30 سیکنڈ میں جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر دے کہ ڈپٹی اسپیکر کی دی ہوئی رولنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے. آج حکومتی ٹیم کی طرف سے شاہ محمود قریشی نے بھی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لگائے گئے الزامات کی بڑی سختی سے تردید کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ یہ خط جعلی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہیں یہ کون اطلاعات فراہم کرتا ہے جبکہ انہوں نے یہ خط دیکھا نہیں ہے، لیکن ملک کے مقتدر حلقوں میں اور بہت ہی ہائی لیول کے افراد نے اس خط کو دیکھا ہوا ہے. یعنی جس وقت سیکورٹی کونسل جو ہے ہماری جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس میں تینوں سروسز کے چیف موجود تھے، اس میں منسٹرز موجود تھے، اس میں کابینہ کے ارکان موجود تھے، ان سب نے وہ خط دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے جعلی قرار دیا. دوسری بات یہ کہ جو اسد مجید صاحب تھے جو سفیر تھے امریکہ میں، چونکہ ان کی ٹرانسفر برسلز میں ہو گئی ہے، اس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ انہیں باقاعدہ بھگایا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سفیروں کی تبادلے جو ہے وہ بہت پہلے سے ہو جاتے ہیں. ان کا تبادلہ بھی بہت پہلے ہو چکا تھا اور ان کو اس مخصوص وقت میں ہی واشنگٹن سے جانا تھا. ان دونوں چیزوں کی انہوں نے جو ہے تردید کی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت پنجاب میں بڑا محاذ گرم ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو میں کہا تھا کہ اصل میدان اب پنجاب میں لگے گا اور اس وقت جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک اجلاس بلایا ہوا ہے 7:30 بجے، جبکہ حکومتی ارکان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد جمع کرانے کی کوشش کی تھی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لیکن وہ جمع نہیں ہو سکی. تو ابھی دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز نے جو ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو توڑ لیا ہے، جس کام کے وہ ماہر ہیں انہوں نے توڑ لیا ہے، ان کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے، لہٰذا وہ آج اسمبلی کے بجائے کسی ہوٹل میں جو ہے ایک اجلاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اجلاس جو ہے وہ ابھی منعقد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جیسے ہی اس سلسلے میں کوئی مثبت خبر آئے گی، جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.